الہ آباد کی سرزمین ہے یوپی کے اندر. 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا. ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے, خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے, میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے, اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے, میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے, فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے, اس کے حق میں دعا کیجئے. اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا, اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ. میرے پیارے ساتھیوں, موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں, آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا, آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی. موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی. او لوگو, اس جوانی کی قدر کر لو, اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو, اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو. نماز کی پابندی جوانی میں کرو, اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو, اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن. او لوگو, 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو, 5 چیزوں کے آنے کے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. قدر کرو اپنی جوانی کی. جوانی کا سجدہ, جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا, جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی, جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی, جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا, جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا, اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اور آخری بات, اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی, اس امت کی عورتوں کا بگاڑ. میری ماں بہنوں, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا, ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا. عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے. اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے. اگر عورت ماں ہے, اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. عورت اگر بیوی ہے, اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے, بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گی. صرف 4 کام کر لو. عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے وہ. ایوم امراتن سلت خمسہا وسامت شعرہا واتات زوجہا واحسنت فرجہا. جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے. میری پیاری ماں بہنوں, آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو, کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے, پیشاب کر دیتا ہے, کپڑے پاک نہیں رہتے, کپڑے صاف نہیں رہتے. او میری پیاری ماں بہنوں, کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا, اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی
نہیں تھی، آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ایوم امرات صلت خمسہا، جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی مانے۔ وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے۔ جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں، یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے۔ عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں۔ بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ یہ چار کام کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاتا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 12:30 بج رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، بہت سارے لوگ کافی دور دراز سے بھی آئے ہیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہ وقت پروگرام کے ختم ہونے کا تھا، لیکن چونکہ مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ جلسہ اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اور شیخ منیر الدین صاحب مسجد کے لیے چندہ کر رہے تھے، لوگ دل کھول کر کے حصہ لے رہے تھے، مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی جو لوگ موجود ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے، میں اپنی طرف سے بھی ان سے گزارش کروں گا کہ تقریریں تو آپ سنتے رہیں گے، اصل مقصد آج کے پروگرام کا اللہ کے گھر کی تعمیر ہے۔ میرے بھائی،
اور اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. آپ جو بھی کر سکتے ہو اس مسجد کے لیے آپ دل کھول کر کے تعاون کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے مال میں برکت دے، اور جو بھی آپ نے اخلاص کے ساتھ آج اس مسجد کے لیے دیا ہے اللہ اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے، آمین. ہمارے داہنی طرف بہت سارے، دائیں بائیں دونوں طرف میڈیا چینل والوں نے اپنے اپنے کیمرے اور اسٹینڈ لگائے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، میں آپ کی وجہ سے اب سیمانچل کے جلسوں میں سوچ رہا ہوں کہ آنا بند کر دوں، اس لیے کہ روزانہ میرے پاس کچھ چینل والوں کے تھمبنیل کے فوٹوز آتے ہیں، اور صرف ویو کے لیے کہ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ دیکھیں، اس مقصد کے لیے اتنی بیہودہ تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں، اور الٹے سیدھے ٹاپک، جس ٹاپک پر میں نے بات نہیں کی ہے وہ ٹاپک لگا کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ یقین کیجئے اگر اس طریقے سے دو چار پیسے آپ کما بھی لے تو وہ کمائی آپ کی حرام کی ہوگی. آپ تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں آپ ملاوٹ مت کیجئے. صحیح جس عنوان پر بات کہی گئی ہے اس عنوان پر آپ تقریروں کو اپلوڈ کیجئے، اور تھمبنیل اپنے ویو کے لیے آپ تھمبنیل کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کیجئے جو غلط ہے. قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، میں کر سکتا ہوں، میں ابھی تک اوائڈ کر رہا ہوں، مگر کچھ چینل والے سدھر نہیں رہے ہیں. میں ابھی ادب سے کہہ رہا ہوں، احترام سے کہہ رہا ہوں، محبت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے آپ لوگ باز آ جائیں، ورنہ آگے مجھے اس علاقے میں پروگرام دینے کے پہلے یہ شرط لگانی پڑے گی کہ کسی چینل والے کو آپ آنے مت دیجیے. اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہماری جماعت کے ایک بڑے مقرر، نامور مقرر مولانا جرجیز صاحب کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس میں بھی ان چینل والوں کا بہت بڑا دخل ہے. انہوں نے جو بات کہی نہیں ہے اس چیز کو بھی ان کی طرف منسوب کیا گیا اور ان کے نام سے تھمبنیل وغیرہ بنائے گئے. میرے بھائیوں، آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی عالم کی، کسی مقرر کی زندگی برباد کر سکتی ہے. آپ ایسا کام مت کیجیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی سنکٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فساد ہے، کوئی بگاڑ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے دنیا میں بگاڑ. ابھی کورونا سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج ملک کے کتنے حصوں میں ڈینگو پھیلا ہوا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، جانچ آتی ہے، پلیٹلیٹ کم ہو گیا، 1.5 لاکھ ہونا چاہیے 50,000 ہو گیا، اگلے دن 25,000 ہو گیا، پلیٹلیٹ ختم، آدمی ختم. ایک مچھر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے میرے بھائی.